You are watching VM Khalilur Rahman. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ अच्छे हैं। आपको इस वीडियो के ज़रिए याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें किन लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सके हमें कोर्ट कचहरी से बचकर रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सके हमें पुलिस से बचकर रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सके हमें उलमाए सू से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। ये ज़माना ऐसा ज़माना है जहाँ हम मुख्तलिफ़ ज़राए से ऐसी बातें सुनते हैं दीन के बारे में भी, जिन्हें सुनकर हमें ताज्जुब होता है। मैं आम्बूर का हूँ। मेरी इस बात को सुनने वाले भी अक्सर आम्बूर के ही होंगे। एक ज़माना था हम उस्तादों की बात मानते थे। मैं मरहूम हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हाफिज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह का शागिर्द हूँ। आज भी मुझे दीन के सिलसिले में जो कुछ बातें मालूम हैं वो उनके ज़रिए हासिल हुई हैं। मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। उनके लिए हमारे दिलों में हमेशा दुआएं निकलती रहती हैं। हम उन्हें याद करते रहते हैं। जो बातें बचपन में हमारे दिल और दिमाग में समा जाती हैं वो आखिर तक बसी रहती हैं, इसमें शक नहीं। मैं ऐसा ही समझता हूँ। मेरी उम्र इतनी हो गई है फिर भी मैं हमारे हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह की बातों को याद करता हूँ और खुश होता हूँ। कभी कभी चंद दिलचस्प दिल लगी की बातें भी आपको सुनाता हूँ। वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। अब व्हाट्सएप का ज़माना है। न जाने क्या क्या बातें होती हैं। और अगर हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बातें ना सुने तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। गलत सलत बातें वहाँ बयान करने वाले खुद एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो मुसलमान हैं, वो कुरान व अहादीस को मानने वाले हैं। कुरान व अहादीस का नाम तो लेते हैं मगर झगड़ते हैं। इस तरह झगड़ते हैं कि तौबा बली, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। हाय दिल चुप रहा नहीं जाता। ऐसे लोगों की बातों से हमें क्या हासिल होगा। लिहाजा अगर हम हमारे उस्तादों को याद करते हैं, उनकी दी हुई अच्छी बातों पर अमल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह का फजल है कि आज भी आम्बूर में ऐसे उलमाए किराम मौजूद हैं जो अच्छी बातें लोगों को
مسجدوں کی منبر و مینار سے کہتے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آمبور کے، کئی نوجوان دارالعلوم دیوبند جیسے درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آمبور آئے ہیں۔ وہاں ان کی خدمت، دین کی خدمت خوب اچھی طرح ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آمبور میں خواتین میں بھی اچھے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ مسجدوں سے لگی ہوئی مکتبیں ہیں، مدرسے ہیں، وہاں بھی مسلمان بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر جنتر منتر میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اسے میں دہرانا نہیں چاہتا، مگر ہوا کیوں ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک اہم بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 2800 لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں، ان کے خلاف FIR ہے۔ سپریم کورٹ کی سنوائی بھی ہوئی ہے، اور سنوائی پھر 3 اگست کو بھی ہونے والی ہے۔ اس میں جو پکڑے گئے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سزا ہوگی، سزا سخت ہوگی، انہیں جیل میں بھیج دیا جائے گا، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، جن سے غلطی ہوئی ہے انہیں ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ بھی انہیں معاف کرنے کو نہیں کہے گی، گنہگار ہوتا ہے۔ ہاں، جو معصوم پکڑے گئے ہیں، جن کے خلاف FIR درج ہوا ہے، وہ چھوٹ جائیں گے، اس میں شک نہیں۔ آمبور میں بھی 2-4 حادثات پیش آئے ہیں، ان کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کا ذکر بھی میں اس ویڈیو کے ذریعے کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ جو باتیں سب کو معلوم ہے انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت ضائع کرنا ہے۔ مگر اس کے بعد جو پکڑے گئے پولیس کے ذریعے، جن کے خلاف مقدمہ دائر ہوا، وہ مقدمہ کئی سال تک چلتا رہا، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور آمبور کے لوگ وہ کاروبار کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہوتے تھے، انہیں جب سنوائی کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ وہاں سے آتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ ہمیں کبھی جوش میں آ کر ہوش کھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک سیاست کا سوال ہے، الیکشن کے وقت ہمیں ووٹ دینے کے لیے ضرور جانے کی ضرورت ہے۔ دیگر اوقات میں ہم سیاسی باتوں میں الجھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہی تھا، اس لیے چند باتیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا، حالانکہ آپ ان باتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، اور اس دنیا میں جو کہ مختصر زندگی ہے، جس کی اچھے اعمال کرتے ہوئے، سب کے ساتھ اچھے سلوک رکھتے ہوئے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے، ہمارے
بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم بھی خوش رہ سکتے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار، جانے پہچانے، دوست احباب سب خوش رہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جنہیں ہم ہمارے علماء کرام سے، استادوں سے، بڑوں سے سنتے آئے ہیں، انہیں آپ کے سامنے صرف یاد دہائی کے لیے رکھ رہا ہوں، حالانکہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ ان باتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ صرف ریمائنڈر ہے اور کچھ نہیں، ایک درخواست ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔